أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال تعالى في موضع آخر فخسفنا به وبداره الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لائق تعظیم و تکریم مہمانان اعظام دینی بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دوا ہے اور بہت تیزی سے یہ مہینہ سفر کرتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کی جب باری آئی تھی گزشتہ جمعے میں تقریباً پہلا عشرہ ختم کے وقت پچھلا جمعہ آیا ہوا تھا، لگ بھگ 1.5-2 دن باقی رہ گئے تھے۔ تو آج کا جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو 30 چک دیے ہوئے ہیں کہ بھائی ہر دن ہم نے 1 دن کے بدلے 1 چک دی ہے، تو اب تک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 20 چکیں اللہ نے بندوں کے حوالے کر دیا کہ 20 چکیں ہیں، یعنی جتنا چاہے ہم اس دن کو استعمال کر کے اپنے کھاتے کے اندر اپنے اعمال نامے کے اندر ثواب کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے، کمبخت ہے، محروم ہے، مجرم ہے وہ بندہ جس کے قریب رمضان آئے، اللہ رب العزت اس کے سر پر رمضان کو لا کر کے رکھ دے، لیکن اس میں وہ اعمال کے درجے کو اس درجے کو نہ پہنچے جس درجے کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو۔ محروم ہے، کمبخت ہے وہ بندہ جس کے سامنے رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھ دیا ہے کہ 11 مہینے اور تھے تو نے اپنے لیے لگا دیا، لیکن یہ مہینہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے
کہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزوں کا ثبوت ملتا ہے، عبادات کا ثبوت ملتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کی خاطر شعبان ہی سے اپنے آپ کو روزے کا پابند بنا لیتے، تاکہ آگے آنے والا جو مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں کی ساعتوں والا ہے، اس کے اندر آسانیاں پیدا ہونے ابھی سے شروع ہو جائیں۔ جب بندہ اپنا ایک معمول بنا لیتا ہے کسی کام کے کرنے میں، تو وہ کام آنے سے پہلے اس کے اندر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض سے شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دنیا سے ہٹ کر کے، مخلوق سے ہٹ کر کے خالق کے لیے اپنا وقت لگا دو، خالق کے دربار میں پڑا رہو۔ تو یہ دوسرا اشرا چل رہا ہے، یعنی ایسا سمجھیں کہ اللہ نے جن بندوں کی مغفرت کر چکی ہے، کر گزرا۔ پہلا اشرا تو رحمتوں والا ہوتا ہے، کمائیوں میں برکتیں دی جاتی ہیں، اعمال میں دگنا تیگنا ثواب دیا جاتا ہے، اللہ کے شایع نشان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر جو دوسرا اشرا آج ختم ہونے والا ہے، غروب سے پہلے تک اللہ نے اس اشرے کی کچھ ساعتوں کو ہمارے سروں پر ابھی بھی رکھا ہے کہ ابھی بھی کچھ ساعتیں ایسی ہیں کہ میری مغفرت کے فیصلے تم تک پہنچ سکتے ہیں، میری دریائے رحمت تم پر آ سکتی ہے۔ بس بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے دریائے رحمت کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر کے غوطہ لگا لے۔ تو دوسرا اشرا یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ پھر جب جیسے ہی آج کی رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اور ایک احسان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے اشرے میں نے رحمتوں کی بارشوں کو برسا دیا، دوسرے اشرے میں نے بہت سارے لوگوں کی مغفرتیں کر دی، اب تیسرا اشرا ہے، مغفرت تو کر دی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ابھی بھی جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تیسرا اشرا ہے، اب میں ان لوگوں کو اس سے خلاصی نصیب کرتا ہوں جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ تو ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدردانی آنی چاہیے کہ ہم بیانات کرتے رہتے ہیں، علماء کے وعظ و نصائح اور ان کے پند و نصائح سے ہم عبرتیں لیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان بیانات کی سننے کا معمول تو بنا لیا ہے، لیکن عمل کرنا ہم نے آج بھی نہیں سیکھا۔ یہ تو ایک سال کی بات نہیں ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال اس کے سلسلے میں بیانات دیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں لوگوں کو جو اعمال ہیں ان کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہماری امت اتنی غافل ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو امت کو اعمال کی طرف رغبت دلانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ہم نے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ سال میں جس طرح ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، کسی بندے کو بلا کر کے پوچھیں کہ بھائی بتا عید میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ بتا، تو کہتا ہے کہ ابھی عید نہیں آئی، جب آئے گی تو امام بتائے گا، جب بتائے گا تو میں تم کو بتاؤں گا۔ ہم نے رمضان کو اس طرح بنا لیا ہے کہ سال جب آتا ہے کہنے کی ضرورتیں پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کر امت سمجھنے والے اللہ جن کو توفیق دے وہ آگے بڑھتے ہیں، ورنہ تو بہت سارے ایسے خسارے میں پڑے ہیں، نقصان میں پڑے ہیں، کاروبار کے پیچھے بھاگ کر کے ایک تو دنیا بھی نقصان گیا، دوسرا اخروی نقصان کو بھی کھو دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر خاص انعامات کو طے کر کے رکھا ہے کہ جو بندہ میرے اس مہینے کے اندر میرے دربار میں آتا ہے، میرے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کو میں بہت سارے انعامات سے نوازوں گا۔ اب جب احکام کی بات آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 چیزوں کو فرض کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، فجر ہے، حج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اس میں سے ایک چیز اللہ نے زکوٰۃ بھی کہا ہے۔ اب ہم تو صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، نماز وقت پر پڑھ لیتے ہیں، رمضان کی چلو روزے بھی رکھ لیتے ہیں،
دیگر جو احکام اسلام کی بنیادی 4 چیزیں ہیں ان پر تو ہمارا عمل ہوتا ہے، لیکن جب مال کی باری آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری محبوب چیز ہے، میں اسے کیسے دے سکتا ہوں۔ بظاہر ہم ایسے نہیں کہتے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن بندے کی جب زندگی کے اندر دیکھیں کہ اس نے زکوٰۃ دیا ہے یا نہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو سمجھے کہ اسے مال سے محبت ہے، زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو سمجھے کہ اس نے اللہ کے احکام کی صحیح طور پر مخالفت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بات کر رہے تھے، دوران گفتگو اللہ کے رسول نے کہی، اے عمر، کیا تمہیں دل کے اندر میری محبت ہے؟ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تو سید الانس والجن ہیں، خالق کون و مکان ہیں، آپ دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کی وجہ ہی سے دنیا کا وجود بخشا گیا ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو بنانے کا ارادہ رب ذوالجلال نہ کرتا تو میں بھی زندہ نہ ہوتا، کائنات کو سجایا نہ جاتا، وقت کو، سورج کو، چاند کو وقت پر نکالا نہ جاتا، ہواؤں کو پھیلایا نہ جاتا، درختوں کو اگایا نہ جاتا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، واقعتاً تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو پھر پوچھا، کتنی محبت ہے، ذرا نکال کے تو بتا۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ میں دنیا کے ہر چیز کو نیچے ڈال سکتا ہوں، آپ کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جملے کا اضافہ کیا، کہا، عمر یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے پاس جو مال ہے، مال کی جو اہمیت ہے، مال سے جو محبت تمہارے دل میں ہے، وہ مال کی محبت سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے کہا، نہیں یا رسول اللہ، مال کی محبت میرے دل کے اندر زیادہ ہے۔ چونکہ صحابہ تو منافق نہیں تھے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف بتا دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، مال کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، پھر آپ کی محبت میرے دل میں ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، جھوٹ بولنا صحابی کی شان نہیں، بلکہ یوں کہے کہ جھوٹ بولنا تو ایمان والے کی شان ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بیپار ہوتا ہے، کاروبار چلتا ہے، دھندے چلاتے ہیں، نام رکھنے والا مسلمان، گاڑی چھوڑا ہوا ہے، کرتوں پاجامے سے لبریز ہے، لیکن دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا چال و چلن، اس کا چہرہ سنتی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل کو چیر کر کے دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر کتنا کھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن بھر آدمی کماتا ہے، ایسا سمجھے کہ 1,00,000 روپے کماتا ہے، کمانے کے ساتھ ساتھ اگر گاہک کو بائی چانس اگر جھوٹ بول دیتا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے 1 روپیہ لے لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1,00,000 پر جب وہ جھوٹ کا پیسہ لگ جاتا ہے تو سمجھے کہ سارا پیسہ حرام میں گیا۔ اب کھا کر تو دعا مانگ، تیری دعا قبول ہے، کھا کر تو عبادت کر، تیری عبادت قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے جھوٹ بول دیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر تو پہنچ گیا، جب تک جھوٹ سے محفوظ تھا، تیری 2 روپیے بھی حلال کی کمائی تھی، تو کھاتا، اس کے اندر نورانیت تیرے دل کے اندر آتی، جب اس نور کو لے کر تو مسجد میں آتا، اللہ کی بارگاہ میں آتا، نماز پڑھتا، ہاتھ اٹھاتا، تیرے ہاتھ ابھی نیچے نہیں جاتے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو آسمانوں پر اٹھا لیتا۔ لیکن کمائی تو 1,00,000 کی ہے، جھوٹ تو نے اس پر لگا دیا ہے، 1 درہم اس پر لگ گیا ہے، اب تو لاکھ اللہ اللہ کرتا رہے، تہجد کی پابندی کرتا رہے، نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کے گڑ گڑاتا رہے۔ اللہ کہتا ہے تیری روزی حلال ہے، تو نے اپنی روزی کے اندر ایسی عبادت کو شامل کر لیا ہے، ایسی چیز کو شامل کر لیا ہے، اب تو لاکھ بھی اللہ سے لو لگا کر دعائیں مانگتا رہے، جب تک وہ حرام کی غذا تیرے پیٹ سے باہر نکل نہ جاتی، تب تک میں تیری دعا کو اپنے دربار میں عرش تک آنے نہیں دیتا۔ تو یہ جھوٹ کی نحوست ہے۔
تو صحابی تو دور کی بات ہے، لیکن یہ مومن کی شان نشان نہیں ہے کہ آدمی بات میں جھوٹ کو نکالتا رہے، بات میں دھوکہ دہی دیتا رہے، بات میں جھوٹ بولتا رہے، اس کے پیسوں سے حرام مال کے اندر اپنے مال میں اضافہ کرتا رہے۔ یہ تو مومن کی شان نہیں ہے۔ تو صحابہ کے دلوں کے اندر سے کہاں سے نکل سکتا تھا کہ جھوٹ ہو اور صحابی ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ مال سے محبت جتنی محبت ہے اتنی محبت میرے دل میں آپ کی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ایمان والے تو ہو پر کامل ایمان والے نہیں ہو، تم مومن ہو، تمہارا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے جب تک تمہارے دل کے اندر مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت میری تمہارے دل میں جب تک پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرانے لگے، اللہ کے رسول کی بات ابھی بھی مکمل ہو گئی تھی تو فوراً حضرت عمر آگے بڑھ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اب مجھے آپ کی محبت سب سے زیادہ عزیز ہے، میں رشتہ داروں کو ایک طرف رکھتا ہوں، اولاد کو ایک طرف رکھتا ہوں، مال و دولت کو ایک طرف رکھتا ہوں، اب سب سے زیادہ میرے دل کے اندر آپ ہی کی محبت ہے۔ پہلے درجے میں نے آپ سے محبت کی ہے، مال دوسرے نمبر پر ہو گیا، دنیا کی ساری چیزیں دوسرے نمبر پر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات دیکھیں، جس طرح حضرت عمر کو مال سے محبت تھی اولاً، پھر بعد میں حضرت عمر نے اس کی دنیا کی کایا کو پلٹا دیا، بدل دیا، پھر کہا کہ پہلے آپ کی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دار کا بھی یہی حال ہے، ایمان والے بندے کا بھی یہی حال ہے، جب تک سمجھے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو سمجھے کہ اس کے دل کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ سمجھیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ ہی کی محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو بنیادی جو چیزیں ہیں اسلام کی 5 چیزیں ان پر تو عمل کرتا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کر رہا؟ یہ اس بات کا صریح طور پر ثبوت ہے، اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا دل خالی ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ ہوتا، اللہ کے احکامات ہوتے، رسول کی محبت ہوتی، رسول کی لائی ہوئی شریعت پر اس کا عمل ہوتا تو یہ زکوٰۃ دینے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دوں تو میرا مال کم ہو جاتا ہے، اللہ ایسا نہیں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ بظاہر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم جو زکوٰۃ دے رہے ہو تمہارا پیسہ کم ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے نا ایسی بات نہیں ہے، جو بھی بندہ زکوٰۃ لیتا ہے اس سے اللہ کی خوشنودی کی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، میں دنیا میں بھی اس کے مال کو دگنا تگنا کروں گا اور آخرت کی بیان کے اندر اس کے اعمال میں اضافہ بھی کرتا رہوں گا۔ ایک تو اللہ کے نزدیک اس کا مال بھی دگنا ہوگا جو زکوٰۃ دیتا رہے گا، پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جس بندے کے پاس مال ہو، صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، دنیا کی نظر میں بہت بڑا کہلانے والا بھی ہو، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ عموماً مالداروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہاں اللہ جس کے دل کے اندر خوف ڈال دے تو اس بندے کی بات ہی الگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بندہ مال نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیملی میں سے کسی ایک کو ایسے مہلک مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ تو 4 پیسے نکالنے تھی، اب جا کر ہسپتال کے اندر کروڑوں روپے کو نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ سبق دینا چاہتا ہے تو نے میرے لیے مال نہیں نکالا، تو نے اپنے غریبوں کی پیٹ کی دیکھ بھالی نہیں کی، تو اب تجھے اس کا مزہ میں دنیا ہی کے اندر چکا رہا ہوں، چکھ لے اس کا مزہ۔ خرچ کرتا ہے بندہ، مالدار تو ہے، خرچ کرتا ہے لاجا کر کے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے خود خالی ہاتھ فتح خواہ بن جاتا ہے۔ اتنی نوبت کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے لگا دیا ہے۔ اگر مال صحیح طریقے سے غربا کا حق ادا کر دیتے، زکوٰۃ کو
نکال دیتے تو یہ نوبت نہیں آتی، اللہ ہمیں ہسپتال میں جانے سے روک دیتا، اللہ ہمارے کاروبار کے اندر نقصان سے خسارے سے ہمیں بچا لیتا، لیکن آج ہمارے لوگ اس سے بھی غافل ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، عقل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کو لگا دی ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، حق بات تو ان کے سامنے آتی رہتی ہے لیکن اللہ نے ان کے آنکھوں کے سامنے پردے کو لگا دیا ہے، ان کے کان حق بات سن کر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو منافق کی علامت ہے۔ اللہ کہتا ہے بعض ایمان کے اعمال کو چلنا، بعضوں کو چھوڑ دینا، صحیح طور پر یہ منافق ہے۔ منافق کا حشر کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھیں، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ منافق کو جنت کے 7 طبقے جو جہنم کے 7 طبقے ہیں، جس طرح جنت کے 7 درجات ہیں، اس طرح اللہ نے جہنم کے بھی 7 طبقات کو بنایا ہے، درجوں کو بنایا ہے۔ سب سے زیادہ نچلا طبقہ جو جہنم کا ہوگا وہ ایسا ہوگا آپ خود پناہ مانگے گی کہ اے اللہ، جہنم روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ اے اللہ تو نے کون سے غضب کی آگ اس طبقے کے اندر رکھی ہے، میں خود تجھ سے اس آگ سے پناہ چاہتی ہوں۔ جو جہنم کا آخری طبقہ ہے، 7واں درجہ ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے منافقین کے لیے لگا رکھا ہے۔ بعض اعمال تو ان کا عمل ہوتا ہے لیکن بعض اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ منافق ہے، اس کا اثر جہنم کے 7ویں طبقے میں نچلے حصے میں ہوگا، جس طبقہ وہ درجہ خود اللہ سے اس آگ سے پناہ چاہتا ہے کہ اس کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ یہ تو دنیا کی عذاب ہے کہ ہسپتال میں ہمیں اپنے پیسوں میں لگانا پڑتا ہے، برباد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اخروی عذاب کو بھی نہ بھول، اللہ کہتا ہے ایسا عذاب ہم نے دنیا میں قارون کو بھی دیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا۔ اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ کہتا ہے میں قارون کو ایسا خزانہ دیا تھا، ایسا مال و دولت سے اسے نوازا تھا کہ اگر آدمی 40 خچر پر بھی اس کی خزانے کی صرف چابیاں رکھ دے تو وہ 40 خچر بھی اس کے خزانے کی چابیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ خزانہ تو دور کی بات ہے، ہم ایک چیز میں ایک گھر کے اندر کسی حجرے کو قفل لگاتے ہیں، اس کی چابی جو ہوتی ہے، ایسی قارون کے پاس خزانے کی چابیوں کی جو تعداد تھی 40 خچر پر بھی خزانے کی چابیاں رکھ دیتے تو خچر ان کو اٹھانے کے قابل نہ ہوتے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا، چونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر تورات کا نازل کیا، کہا کہ جاؤ لوگوں میں جا کر کے اللہ کے جو احکامات ہیں، بنیادی جو ان کی دعوت دے کر کے ان کو اپنے طرف لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں جس طرح اور لوگوں میں دعوت دیتے رہے، قارون کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھائی اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ جو مال ہے اس میں زکوٰۃ دینا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرا مال کم ہو جائے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھا بجھا کر کے کہا کہ بھائی ایسا کر، کم از کم زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کر، سب سے ہلکی پھلکی رقم جو تیرے پاس ہو اسی کو دے، اسی کو قبول کر لی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اس شرط پر آمادہ کر لیا کہ ہر چیز میں سے ایک چیز کو تو دے گا، 1000 درہم ہے تو 1 درہم دے گا، 1000 دینار ہے تو 1 دینار دے گا، 1000 بکریاں ہیں 1 بکری دے گا، 1000 بھینس گائیں ہیں تو ان کی جنس میں سے صرف ایک چیز کو دیتا جائے۔ جب گھر گیا اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، ہر چیز کا حساب لگایا، 1000 درہم سے 1 نکالا، دنانیر سے 1 دینار نکالا، گائے سے 1 گائے نکالا، بکریوں کے ریوڑ سے بکری نکالا، دیکھا تو اس کا خزانہ بہت بے شمار بن گیا ہے۔ جو ایک چیز نکال رہا ہے اتنی مقدار بن گئی ہے کہ دیکھ کر کے وہ خود حیران ہو گیا کہ اگر اتنی مقدار میں موسیٰ کے حوالے کروں گا تو اتنا مال مجھ سے کم ہو جائے گا، پھر میں مال کہاں سے لاؤں؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پرو پگنڈے کرنے لگا
قوم کو موسیٰ کے خلاف ابھارنے کا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہم نے بھر دی تھی، زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ گیا، آخر نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کی ذات کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا ہے، تاکہ یہ امت محمد یہ آنے والی جو نسل ہے، قیامت تک آنے والی نسل قرآن کو پڑھتے رہے گی، قارون کو یاد کرتے رہے گی۔ جیسے ہی قارون کی ذات کو یاد کرے گی تو اس وقت اس آیت سے بھی گزر جائے گی، فخسفنا به وبداره الارض، ہم ہی وہ جبار ہیں، ہم ہی وہ قہار ہیں۔ مال کی محبت میں آ کر قارون نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا تو ہم نے اس کا حشر دنیا والوں کے لیے بتا دیا، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے ہم نے بتا دیا کہ وہ اپنے مال سمیت اپنے جسم سمیت زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو ڈرایا ہے، پھر قیامت میں کہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو بندے دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرتے ہیں، مال و دولت کا جن پر نشہ چڑھا ہوا رہتا ہے، سونا چاندی رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرھم بعذاب علیم، تمہیں اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ پوچھے ذرا اللہ سے، اے اللہ تم نے کہہ دیا ہے فبشرھم بعذاب علیم، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، بتانا ذرا تیرا عذاب کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کل قیامت کے دن اس کے مال کو لایا جائے گا، سونے چاندی کو لایا جائے گا، تجارت کے مال کو لایا جائے گا، اس کے اندر جو اس نے گھر کے اندر جو زائد مال کو رکھا تھا، خرچے کو نکال کر کے کیش مال جمع کیا تھا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں کے کہ بھائی اس کو دوزخ کی آگ کے اندر اکٹھے کرنا، پھر اس کو تپایا جائے گا۔ جس طرح سونے کو ڈھلایا جاتا ہے، سونے کو لے کر کے پکایا تپایا جاتا ہے، جانے کے بعد زیورات بنائے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال اس قیامت کے دن اس کے مال کو لے جا کر کے جہنم کی آگ سے پکائے گا۔ پکانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب اسے دو طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ پہلا تو یہ فتکوی بہا جباہہم، اس مال کے ذریعے سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم، اس کے پہلوں کو داغا جائے گا، وہ اس کے جلودہم وظہورہم، پھر اس کی جو پیٹھ ہے سورین کے نیچے کا حصہ ہے وہاں پر اس آگ کو تپایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی مال کی دنیا میں رہ کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کی ساری پونجی کو لے کر کے، مال کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ چٹان بنائے گا، چٹان بنانے کے بعد تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، پھر اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جس طرح بیمار کو زمانے قدیم کے اندر یہ رواج تھا، جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، زخمی ہو جاتا، خون نکلتا تو اسے داغا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لفظ استعمال کیا ہے فتکوی بہا جباہہم، قیامت کے اندر وہ منظر یاد کرا جائے گا، اس کی پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا، پھر صبح شام قیامت کے اندر اس کا یہی سلسلہ عذاب کا چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو اس کی مدت کیا ہوگی؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 50,000 سال تک اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ پھر دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال کو لے کر کے اسے سانپ کی شکل دی جائے گی، شام کی شکل بنانے کے بعد اس کی آنکھیں ڈرونی ہوگی، اس کے آنکھوں پر کالے دھارے ہوں گے، نقطے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے کے اندر جس طرح عزت والے کو دنیا کے اندر ہار سے اس کے گلے کے اندر عزت کی خاطر ہار پہنایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو سانپ کی شکل بنا کر کے اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دے گا۔ تو سانپ یہ کرے گا، کوئی اس کے جسم کو دو ٹھانگ کرے گا، جس طرح اچار کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، بیچ میں سے چیر دے گا، اسے تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اس عذاب سے گزرنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جوڑ دے گا، پھر سانپ اس کو پھاڑ کر کے چیر دے گا، اور اس کا عذاب دائمی طور پر یہی دیا جاتا رہے گا۔ دنیا کے اندر زکوٰۃ نہ دیں،
تو خرابی آئے گی، مال کا نقصان ہوگا، تجارت کا نقصان ہوگا، تجارت ہاتھ سے گیا، مال و دولت ہاتھ سے گیا، بیوی بچے پریشان ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہے، دینے والا کوئی نہیں، اخروی عذاب تو ہم نے سن لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیوں رکھا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہماری مال کا عیب ہے۔ دیکھیں، ہم ایمان والے ہونے کے باوجود اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک زمانے میں انگریز تھا، بہت بڑا تاجر بھی تھا، کمپنیاں تھیں، بہت مال و دولت سے اللہ نے اسے نوازا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسلام کے اندر ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک چیز ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اگر اسے دے دیں تو ہمارا مال محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ انگریز کے اندر تو مال کی لالچ تو تھی، لیکن ایک بات اس نے یہ بھی سنی تھی کہ مال سے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کا ماموں تھا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، نکالتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس بستی میں اس کا گھر تھا، اس جگہ پہ آگ لگنا شروع ہو گئی، سارے گھر جل رہے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی لاشیں گر رہے ہیں، آگ ساروں کو لپیٹ کے اندر لے لیا ہے، باری باری دھیرے دھیرے ایک لائن سے آگ چل رہی ہے۔ جاتے جاتے دور کے مکانات ہیں، وہاں دیکھا کہ انگریز کا بھی مکان ہے، فوراً بھاگے، بھاگنے کے بعد اس کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ بھائی ذرا ہوش کے ناخن تو سنبھال لو، آگ لگ گئی ہے، ہمارے محلے کے اندر آگ نے تباہی مچا دی ہے، سارے گھر جل کر کے خاک ہو رہے ہیں، اگر آگ تھوڑی سی اور پار ہو گئی تو تمہارا گھر بھی اس کی زد میں آ جائے گی۔ تو اس انگریز نے، جو کہ بے ایمان تھا، کافر تھا، اس کے باوجود اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہا کہ میرے گھر تک آگ پہنچ ہی نہیں سکتی، کہا میرے گھر تک آگ پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا معمول ہے، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اسی خدا کی ایک احکام میں سے ایک حکم کو میں نے بھی مانا ہے، میں ہر سال میری مال کا زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مال کا زکوٰۃ نکالتا رہوں اور کوئی دنیا کی چیز آگ ہی کیوں نہ ہو میرے گھر کو تباہی کے گھاٹ اتار دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابوں نے یہ بات بھی درج کی ہے، جیسے ہی آگ بڑھتی گئی، جہاں پر اس کا گھر تھا اس سے پہلے آ کر کے آگ رک۔ اس کا یقین ایمان والا ہونے کے باوجود نہیں ہے، کافر کے اندر اس کا ایمان۔ ایک تو یہ بات رہی تھی، اب چونکہ شروع میں نے بتا دیا تھا کہ اب مغرب غروب ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا عشرہ ہمارے سروں پر سایہ فگن کرنے والا ہے، لگانے والا ہے۔ اس کے اندر آخری عشرے میں ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول سے ایک عمل ثابت ہے، جسے ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ آج جیسے ہی مغرب ہو جائے گی تو فوراً اعتکاف میں لوگوں کو آنا پڑتا ہے۔ پہلے اس کا حکم سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف تو بتلا دیا ہے، لیکن اعتکاف جو ابھی ہمارے اوپر آنے والا ہے، یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے میں سے، بستی میں سے، یا اپنے علاقے کے، اب میرا محلہ ہے، یہاں کے محلے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر 21ویں رات سے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں کر دے تو جو عذاب نازل ہونے والا تھا اس عذاب سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اگر ایک بھی مسجد میں، سارے محلے میں سے ایک بھی اعتکاف کی نیت سے آ کر نہ بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذابات بدل کر کے اس محلے والوں پر نازل کرتا رہے گا۔ کبھی کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا تو کبھی کسی چیز میں پکڑ کر لے گا۔ تو جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آخری کے 10 دن، آخری عشرے کے 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دے، حتیٰ یتوفاہ اللہ۔ حضرت عائشہ سے پوچھیں اللہ کے رسول کا یہ معمول کب تک تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حتیٰ یتوفاہ اللہ، جب تک اللہ نے حیات رکھی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا۔ آخری عشرے کا اعتکاف کیا فرماتے ہیں؟ فضائل بہت سارے ہیں، وقت بھی ہو گیا ہے، 2 باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دیتے ہیں۔
پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا من اعتکف 10 کان کحجتین وعمرتین، جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں لگا کر کے فارغ کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے سارا 11 مہینے وہ بھی غیر اللہ کے لیے لگا دیے، رمضان آیا تھا 20 دن بھی میں نے مخلوق کی خاطر لگا دیا، کمائی ہوتی رہی، بیپار ہوتا رہا، تجارت چلتی رہی، کاروبار بڑھتا رہا، لیکن اے اللہ میں نے آخر کے 10 دن میں نے تیرے دربار میں مجھے لگانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اے اللہ جو تکلیفیں تو نے مجھ پر ڈالی ہیں، مجھے امید ہے کہ تو ان کی برکت سے ان تکالیف کو ہٹا دے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ ایسا فقیر ہے جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں طرح سے سہولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنے دن تک باہر تھا، اب آ گیا، آ کر مانتا ہے کہ اے اللہ مجھ پر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، مجھ پر حالات آ چکے ہیں، اب میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے دامن کو تھامنے والا ہوں، جب تک تو مجھے اس مصیبت سے باہر نہیں کرے گا تب میں تیرے اس درگاہ سے باہر نہیں ہوں گا، جب تک تو مجھ سے میرے اوپر سے حالات کو ہٹا نہیں دے گا اس وقت تک میں بھی تیرے دربار چھوڑ کر کے نہیں ہٹنے والا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں فقیر ہوتا ہے، مسکین مجبور بھکاری ہوتا ہے، کسی کے درجے گھر پر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے مالدار کے پاس، بھائی مجھے چند روٹیاں دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ تو آدمی اگر وہ مالدار تھوڑا بخیل ہو تو دھکے دے دیتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں اور تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں دینے والا بھی نہیں ہوں، یہاں کھڑے ہو کر کے ضائع وقت کو نہ کرنا۔ تو فقیر سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی تو آدمی ہے جو مالدار ہے، اگر یہاں سے چھوڑ کر جاؤں تو مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے، تو فقیر آخر تنگ آ کر کہنے پر مجبور ہوتا ہے تو لاکھ دھکے بھی دے دے، میرا تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے کچھ نہیں دے دیتا، اس کے بغیر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر میں وہ بھی تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کا بندہ ہی تو ہے، اس کے دل میں بھی رحم کا مادہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب تو نے اتنا تہیہ کر لیا ہے تو میں کچھ رقم دے کر ہی کے روانہ کرتا ہوں۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول نے مثال بیان کی کہ اعتکاف میں آنے والے کی ٹھیک مثال یہی ہے کہ جب بندہ اندر آتا ہے تو اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے، عبادت میں مشغول کبھی اللہ سے کلام کرتا ہے، کلام کرنا قرآن کی تلاوت کرنا ہے، کلام کرتا ہے، نوافل میں لگا رہتا ہے، گویا کہ جب دعا کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ میں جب تک تو میرے سوال کی جوابات نہیں دے گا، میری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا، تب تک میں تیرے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ عید کی رات کا چاند دیکھ کر کے باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اخروی جو چیزیں ہیں وہ بھی دے دے گا، لیکن دنیا کے اندر جو باتیں انہیں اپنے اللہ سے رکھا تھا اس کو بھی اللہ ساتھ میں دے کر کے بھیج دے گا۔ جب تو نے اتنے دن تک سارے عشرے کے اندر تو نے مجھ سے یہ مانگی ہے تو میں نے یہ تجھے عطا کیا ہے، جا اب میں نے تجھے اجر و ثواب سے بھی نوازا ہے اور دنیاوی جھمیلوں سے پریشانیوں سے بھی تجھے چھٹکارا نصیب کیا ہے۔ تو بندہ جب نکلتا ہے عید کی رات کا چاند دے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں سے اسے نوازتا ہے، ایک اس کی پریشانیاں بھی ختم، دوسرا اجر تو اتنا زیادہ کہ اللہ کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مفت میں نے تجھے 2 عمرے 2 حج وہ بھی مقبول ہیں۔ ایسے نہیں کہ بہت سارے بندے اللہ کے پاس جاتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں، مال و دولت لٹاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارا آنا لا لبیک، تمہارا آنا مجھے منظور نہیں ہے۔ یہاں پر وہ بات نہیں، اللہ کہتا ہے تو نے 10 دن کا عشرے کا اعتکاف کیا ہے، میں تجھے 2 چیزیں دے دیتا ہوں، 2 حج کا ثواب دیتا ہوں وہ بھی مقبول حج ہیں، 2 عمرے کا ثواب دیتا ہوں وہ بھی مقبول ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہے، لیکن درمیان کے اندر کچھ باتیں رہ گئی تھیں، چونکہ زکوٰۃ کی باری آئی تھی تو عام فہم انداز میں چند موٹی موٹی باتیں زکوٰۃ کے سلسلے میں 2 مسئلے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ یہ تو شرائط ہیں، مسلمان ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، مالدار ہونا ہے، لیکن رقم کے اعتبار سے زکوٰۃ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کے حساب سے جس بندے کے پاس 25,000 روپے کیش ضروریات کی چیزوں کو نکال کر کے، جو پیسہ روٹیٹ ہوتے رہتا ہے ان کو نکال کر کے کیش پیسے جس کے پاس 25,000 کم مقدار ہے، 25,000 ہوں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پیسے بڑھتے ہیں 30,000 ہوں، 50,000 ہوں، لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، اس حساب سے اسے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں نکالنا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے،
اور جو گھر میں پیسے ہیں ضروریات سے ہٹ کر کے 25,000 کیش رقم ہے، ان چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ساری چیزوں کا خلاصہ ان 4 باتوں میں ہے: سونا چاندی ہو، مال تجارت ہو، پھر گھر کے اندر کیش پیسے، نقد پیسے، روپیے ہوں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ تجارت کا مسئلہ آتا ہے تو تجارت کے مسئلے میں جو مال تجارت کا ہے اس کا اندازہ کر کے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا سمجھے کہ شریعت میں متعین کیا ہے 52.5 تولہ چاندی ہے اور سونا ہے، چاندی ہے، 80 پر 7 گرام جس کے پاس سونا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ میں نے بتا دیا کہ آج کے حساب سے اگر مسکین پر، فقیر پر نظر ڈالیں تو آج کے حساب سے جس بندے کے پاس 25,000 کا روپیہ اسے زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ تو ان 4 چیزوں جس کے پاس ہو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب ایسا سمجھے کہ ایک آدمی کے پاس بہت تھوڑا سا سونا ہے، بہت تھوڑی مقدار میں چاندی ہے، گھر میں پیسے بھی کم ہیں، تجارت کا مال بھی کم ہے، زکوٰۃ واجب اگر ایک کی طرف دیکھیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سونے کی اتنی مقدار نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو، چاندی اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو، کیش پیسے بھی اتنے نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو، مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ فقراء کو دے۔ اب تجھے اس پر الگ الگ دینے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو ساری چیزوں کو ملا، سونے کو ملا، چاندی کو ملا، مال تجارت کو لگا، اور گھر میں جو کیش پیسے رکھے ہیں ان کو ملا کر کے لگا۔ اگر اس کی مقدار 25,000 کی بن جاتی ہے تو تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں، ایڈوانس کا مال ہوتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ میں نے کسی کو گھر دے کر کے ایڈوانس میں میرے پیسے لگے ہیں، مال تو میرا ہے، جب میں گھر چھوڑ دوں گا تو ایڈوانس کے پیسے مجھے ملتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایڈوانس کے پیسے ہیں، جتنی بھی تجارت کی ساری چیزیں ہیں، ایک طرف ہے کہ زکوٰۃ ان پر واجب ہے، زکوٰۃ نکالنی۔ اب اور ایک موٹا مسئلہ سمجھیں، زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ کیونکہ شریعت کے اندر ہم جو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، شریعت نے چھوٹ رکھی ہے کہ اگر کافر کو بھی دے دیں تو آپ کا صدقہ خیرات ہو گئے۔ سمجھے کہ فقیر تھا، مسکین ہے، لیکن کافر ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ مجبور ہے حالات سے، میں نے صدقے کی نیت کی، پیسوں کو لے جا کر کے اسے دے دیا تو ہمارا صدقہ قبول ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ اگر کافر کو دے تو ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ چند شرائط ہیں، زکوٰۃ کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے۔ ایک بات کے اندر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، نیچے کے 2 اشخاص ہوتے ہیں۔ میرے اوپر میرے ایک طرف باپ ہوتا ہے، ایک طرف ماں، میرے نیچے ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے۔ اب ان کے اوپر والے جو ہیں، میرا باپ ہے، دادا ہے، پپڑ دادا ہے، جو بھی ہے، آخر تک ہم باپ کی لین میں سے باپ کے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ادھر دیکھیں، ادھر ماں ہے، نانی ہے، پھر نانی کی ماں ہے، یہ سلسلہ اوپر چلتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ پھر نیچے آئے، میرا بیٹا ہے، غریب ہے، پھر اس کا بیٹا پوتا ہے، وہ بھی غریب ہے، زکوٰۃ دوں تو شریعت کہتی ہے کہ تیری زکوٰۃ قبول نہیں۔ ادھر دیکھیں، بیٹی ہے، نواسی ہے، یہ مجبور ہے، شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ قبول نہیں۔ 4 چیزیں ہیں، ایک تو ددیال ہے، دادا کی ذات ہے، دادی کی ذات ہے، نانی کی ذات ہے۔ پھر نیچے دیکھیں تو پوتا پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، بیٹوں سب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ان کی ہیلپ کرنی ہے تو صرف یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہاں، اگر ان کے علاوہ میرا باپ ہے، اس کا باپ ہے، یہ تو باپ کی فیملی ہے، اس کے علاوہ باپ کا جو بھائی ہے، باپ کا بہن ہے، ماں ہے، ماں کی بہن ہے، ماں کا بھائی ہے، پھر میرا جو بیٹا ہے اس کی جو الگ سے فیملی ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ماموں ہے، مامی ہے، چچا ہے، چچی ہے، خالو ہے، خالہ ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بس اوپر والوں کو، نیچے والوں کو دینا نہیں چاہیے، سائڈ والوں کو دے سکتے ہیں۔ اپنا بھائی پریشان ہے، کاروبار میں ٹھپ پڑ گیا ہے، مستحق بن چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی فیملی کی طرف نظر کرتا ہے، بھائی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے 2 اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کا، دوسرا بھائی کی مدد کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ ایک مسئلہ تو فیملی کے تعلق سے ہو گیا۔
دوسرا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں زکوٰۃ دے سکتی، مالدار دوسرے مالدار کو، یہ مالدار دوسرے مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پھر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، پھر وہ بچہ جس کے پاس اتنی زیادہ مقدار میں مال ہو، شریعت کہتی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، تو ایسے مالدار بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور خصوصاً کے ساتھ جب بھی ہم کسی غریب کو زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں تو اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ وہ سید نہ ہو، جس کا تعلق آل رسول سے ملتا ہو، اپنے خاندان کے اندر سید شمار ہوتا ہے، نام میں سید رکھ لیا، سید عفان ہے یا پھر کوئی بھی ہے، اگر ہمیں بغیر تحقیق کے اگر جا کر کے مال دے دی تو زکوٰۃ ہماری مسئلہ بن جائے گا، ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اگر جان کر کے سید کو دے رہا ہے تو دینے والا گنہگار ہے، جان کر کے سید لے رہا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے، چونکہ عموماً بہت سارے ایسے مسائل پوچھے گئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، مجبور ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ایسے سید ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہے، مال کا میل، یہ میل میرے خاندان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ میرا پاک خاندان ہو اور یہ سڑکا جو مال ہے، زکوٰۃ کا خراب مال ہے، مال کا میل ہے، اس کو میرے خاندان میں پہنچانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو یہ تھی جب بھی زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں تو پہلے تحقیق کر لیں کہ آیا یہ سید خاندان سے یا نہیں ہے، سید خاندان سے نہیں ہے تو زکوٰۃ دے دیں۔ ہاں، سید کی مدد کرنے پر بھی اللہ دو ثواب رکھا ہے۔ اگر فیملی میں بھائی ہے، سید خاندان کے ہیں ہم لوگ، تو ہم زکوٰۃ کا تو مال نہیں دے سکتے، لیکن جو حلال مال ہے ہدیے کے طور پر ہیں تو اللہ کہتا ہے اسے بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو بھائی میں خیال رکھنے کی وجہ سے، دوسرا خیرات اور صدقے کا، یعنی جو ہدیے کا ثواب ہے اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں لگا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔